جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابود و یا کنستعین. تھینک یو ویری مچ جی. بڑی مہربانی. آج بہت اہم ایشوز پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ فسطائی حکومت، فارم 47 کی پیداوار حکومت، یہ جو مینڈیٹ چوروں کی حکومت ہے، آپ نے دیکھا کہ پچھلے چند ہفتوں سے چیزوں کو خاص طریقے سے پیکجنگ کر کے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ حکومت جو کہ پنجاب میں ہو یا سینٹر میں ہو، یہ ایک کرپٹ اور فسطائی حکومت ہے اور یہ نالائکوں کا ایسا کوٹا ہے جو اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ چیزیں جو ہے وہ کوئی ان کے لیے کر دے گا اور انہیں صرف چیزیں مارکیٹ کرنی ہے، اچھا کر کے بتانا ہے، چاہے اس میں کوئی حقیقت ہو چاہے اس میں کوئی حقیقت نہ ہو. اور جھوٹ تو یہ ایسے پکا منہ کر کے بولتے ہیں کہ کئی دفعہ تو لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں، مگر بہرحال جدید دور ہے، انفارمیشن کی ایکسیس ہے سب کے پاس، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، آپ لوگ موجود ہیں، چیزوں کو ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے رہتے ہیں، تحقیق سے چیزیں سامنے رکھتے ہیں اور لوگوں کو ان کے حقیقی چہرے جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں. کل وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے بھی یہ کہا کہ معیشت جو ہے وہ ہم نے صحیح سمت پہ ڈال دی ہے. انہوں نے بھی معیشت کے جو ہے وہ بڑے جو اپنی ڈیولپمنٹس یا اپنی اچیومنٹس بتانے کی کوشش کی. آج بھی ہم نے کئی وفاقی وزراء کو سنا ابھی کچھ دیر پہلے جو انہوں نے کہا کہ معیشت جو ہے وہ رائٹ ڈائریکشن میں چلی گئی ہے اور ہم نے کوئی ایسی اچیومنٹس کی ہیں کہ بالکل اب چیزیں جو ہے وہ ٹھیک ہونے جا رہی ہیں. تو ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ وی شوڈ پٹ دیز تھنگز ان آرڈر اینڈ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کمپیریزن کیا ہے. میں اس پہ ابتدائی طور پہ تھوڑی سی گفتگو کروں گا اور تفصیل مزمل بھائی آج یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ ان چیزوں کو بڑا بہتر سمجھتے ہیں، ان چیزوں کو ڈیل بھی کر رہے ہیں. تفصیل میں یہ آپ سے گپ شپ لگائیں گے، بٹ میں کوشش کروں گا کہ بریفلی آپ کو تھوڑا سا کمپیریزن جو ہے وہ آپ کے ساتھ کروں. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا 2022 کا اور یہ جو فسطائی فارم 47 کی مینڈیٹ چوروں کی حکومت ہے 2024، اس کا کمپیریزن صرف چند چیزوں کا، اسی میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو جھوٹ بولا جا رہا ہے، جس طریقے سے فراڈ کیا جا رہا ہے عوام کے ساتھ، جس طریقے سے اپنی اچیومنٹس بتائی جا رہی ہیں، اس کی بیسیکلی حقیقت کیا ہے. جی ڈی پی پاکستان تحریک انصاف کی 2022 کی حکومت میں اگر آپ دیکھیں تو اٹ واز جی ڈی پی گروتھ ریٹ تھا 6.5%. آج کیا ہے 2024 میں، ان کے دور میں 2024 کا اگر میں آپ کو بتاؤں تو اٹ از 2.4 اور لیس. اور یہ کہتے ہیں کہ معیشت جو ہے وہ صحیح سمت کی طرف جا رہی ہے اور ہم نے بہت بڑی اچیومنٹ کی ہے. جی ڈی پی آپ دیکھ لیں کہاں پہنچ گیا ہے. انفلیشن ہمارے وقت میں 12%، یہاں پہ ان کے دور میں 13 سے 38% تک موجود ہے. ڈیٹ کی بات کرتے ہیں، بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر ہم 2022 کا دیکھ لیں تو وہ 43 ٹریلین. ان کا 2024 کا دیکھ لیں، یہ جو اچیورز ہیں یہ آپ دیکھ لیں گے تو یہ 70 ٹریلین ہے. معیشت جو ہے وہ بالکل صحیح سمت کی طرف جا رہی ہے. دوسری طرف ریمیٹنسز کی طرف آ جاتے ہیں اور یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ ریمیٹنس کی بات بھی ہو رہی ہے. 2022 میں 43 بلین اور 32 بلین اور آج یہ جو 2024 اینڈ ہوا ہے 27 بلین ہے. یعنی کہ ہمارے دور میں 2022 میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں 32 بلین اور ان کے 2024 میں 27 بلین. یہ ان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور ابھی تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے وہ اوورسیز کو عمران خان صاحب کی کال بھی جا چکی ہے. یہ بھی آپ کو 2-3 مہینوں کے اندر آپ کو اندازہ ہو جائے گا جیسے ہی یہ چیزیں سامنے آئیں گی کہ اس میں اور کیا اثر پڑتا ہے. ایکسپورٹس کے حوالے سے بات اگر کر لیں تو بڑا واضح فگرز ہیں. کمپیریزن میں 2022 ان کے وقت میں 31 بلین، 2022 ہمارے دور میں 31 بلین اور 2024 26.5 بلین. اگر ہم ایکسچینج ریٹ دیکھیں ڈالر کے حوالے سے تو 2022 پاکستان تحریک انصاف کے دور میں 178 روپے.
आज का डॉलर रेट आपको पता होगा, 2024 जब एंड हुआ इनकी गवर्नमेंट में तो इट वाज 278 रुपीस। ये मईशत जो है ये बिल्कुल एक बड़ी अच्छी सिमत में जा रही है, जैसे इनके वज़रा और उनकी वज़ीर आला ने कहा। क्रेडिट रेटिंग, जब हमने 2022 में गवर्नमेंट में हमारी जो क्रेडिट रेटिंग थी वो B3 थी, आज इनकी CAA2 है। इनकी तो बेहतर होनी चाहिए थी, क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि मईशत बड़ी बेहतर जा रही है, तरक्की हो रही है, अचीवमेंट्स हैं। तो ये B3 की बजाय इसको B2 होना चाहिए था, इसको B1 होना चाहिए था, मगर ये CAA2 है। ये हमारी तरफ से नहीं दी गई, ये उन्हीं इदारों की तरफ से दी गई है जिनके रेफरेंस ये दिखा दिखा के कौम को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते रहे हैं। अब हम आ जाते हैं पॉवर्टी की तरफ। पॉवर्टी, गुर्बत, 2022 35% और 2024 इनकी गवर्नमेंट 45%। अभी वर्ल्ड बैंक की जो एक रिपोर्ट है उसमें 1,30,00,000 लोग इस साल जो हैं वो खते गुर्बत से नीचे चले गए हैं और उसमें इजाफा हो गया है। पर कैपिटा इनकम 2022 में पीटीआई की गवर्नमेंट में $1,800, इनके दौर में आज 2024 $1,500 पर कैपिटा इनकम। और बातें ये करते हैं कि इन्होंने मईशत को जो है वो सही रास्ते पे डाल दिया है। जीडीपी साइज हमारे दौर में 400 बिलियन और इनके दौर में आज 350 बिलियन। अगर आप इंटरेस्ट रेट देख लें तो ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। हमारे 2022 में इट वाज 11.75%, 11.75%। आज इनके दौर में ये कहते हैं जी 13, हम इसको 22% से 13 पे लेके आए हैं। अपने ज़हन में याद रखिएगा, ये 22 से 13 हमारे भी दौर में अगर आखिरी 2-3 महीने में गवर्नर जो थे वो इसको ना बढ़ाते, गवर्नर स्टेट बैंक, तो ये 10% पे था, ये 11.7% नहीं, मगर चले हम उसको 11.7% भी मांग लेते हैं। तो आज अगर ये 22 से 13 पे भी लेके आए हैं तो ये 13% का फिगर भी पाकिस्तान की तारीख का एक हाईएस्ट फिगर है। ये वो अचीवमेंट है जिसे ये कहते हैं। और ये मैंने अभी आपको बहुत तफसील नहीं बताई, इन चीज़ों की तफसील जो है इस हवाले से उस पर मुजम्मिल भाई आपसे बात करेंगे। हमें ये कहा जाता रहा लॉसेस के हवाले से, आज ये कल की इनकी अपनी सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट की ये फाइनेंस डिवीजन की रिपोर्ट है। वो जो एंटिटीज हैं जिन्होंने लॉस इनकर किया है वो 408 अरब से ज्यादा का लॉस है। और कहां से शुरू होता है जी? नेशनल हाईवे अथॉरिटी से लेके जितने भी डिस्कोज हैं, वो डिस्कोज इसमें मेंशन है, आप डिस्कोज देख लें, चाहे वो पेशावर का है, चाहे वो सखर का है, चाहे वो इस्लामाबाद का है, चाहे गैंको है। उसके अलावा पाकिस्तान रेलवेज देख लें, उसके अलावा PIA देख लें, उसके अलावा यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन देख लें, और तो और SNGPL, यानी कि 408 अरब से ज्यादा। ये है गवर्नेंस, ये इनके वो मॉडल्स हैं जिसके ऊपर ये बात करते हैं कि हमने तो जी पिछली हुकूमत ने पता नहीं क्या किया। हमने भाई पिछले कितने साल से, आप निगरान हुकूमत से लेके इस इंस्टॉल्ड हुकूमत में भी देख लें तो आप ही बैठे हुए हैं। ये जो किए धरे जो करतूत हैं ये आपके अपने हैं। आप टीवी के ऊपर आके कहते हैं कि इन्होंने पिछले इतने साल में, कितने साल आपने हुकूमत की और पिछले कितने साल आप हुकूमत करते रहे। ये है, ये हमारी अपनी जाती मिले तो उनकी तो बैलेंस शीट जबरदस्त है, उनकी प्रॉफिट एंड लॉस भी जबरदस्त होगा। मगर ये जो कौम की मिले हैं, ये जो कौम के इदारे हैं, ये जिससे उसके लिए ना इनको काम के बंदे मिलते हैं, ना इनके पास कोई स्ट्रैटेजीज है, और ना ये उसको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। हाँ, अगर इन पे भी इनका नाम हटा के इत्तफाक लिख दिया जाता, साथ साथ हर चीज के साथ इत्तफाक लिख दिया जाता, तो शायद ये भी प्रॉफिटेबल हो जाते। देखें, वैसे तो सुना है कि पंजाब में BHUs के नाम भी चेंज करके सारे चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अपने नाम पे रख दी हैं। सालों से जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स आपके भी KP में भी यहाँ पे शायद बेसिक हेल्थ यूनिट ही पुकारे जाते हो, मगर पंजाब में उनको बेसिक हेल्थ यूनिट कहा जाता। तो वो पंजाब की चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कहा कि नहीं, अब ये मरियम नवाज साहिबा के नाम से मंसूब होंगे। आई डोंट नो ये कौन से दौर की सियासत करते हैं। इन्हें ये नहीं पता कि पाकिस्तान और पाकिस्तान का नौजवान कितना आगे आ गया है। और ये अभी तक वो 80s की नाम, तख्ती फट्टी, कॉलेजेस के नाम, यूनिवर्सिटियों के नाम,
وہ جناب میرے والد صاحب کے نام پہ کر دیں. یہ ایک گل اتھی کھڑی جے. اینی وے, ایک اور بڑی جو انٹرسٹنگ چیز ہے اور وہ بڑی ضروری ہے کہ اس پہ ہم بات کریں, وہ یہ ہے کہ صحت کارڈ, جو کے پی میں صحت کارڈ ہے, اس پہ 103 جو بیماریاں ہیں ان کے علاج جو ہے وہ کیے جاتے ہیں. 103 ڈائلسس سے لے کے ہر چیز تک. اس میں او پی ڈی بھی مجھے بتایا گیا کہ یہاں وہ شروع کرنے والے ہیں. مگر مزے کی بات یہ ہے کہ میڈم چیف منسٹر جو کہ پنجاب کی ہیں, وہ obsessed ہے کارڈز کے ساتھ آج کل. اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے ہر چیز کے علیحدہ علیحدہ کارڈ شروع کر دیے ہیں. ڈائلسس کارڈ علیحدہ, پیڈیاٹرکس کا کارڈ علیحدہ, اور ٹرانسپلانٹ کا کارڈ علیحدہ. تو یہ جو کے پی میں صحت کارڈ ہے, اس کو میچ کرنے کے لیے کم از کم پنجاب میں ان کو 103 کارڈ پورے کرنے پڑیں گے, کیونکہ یہاں یہ سارے کام ایک ہی کارڈ پہ ہو رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو پیکیجنگ ہے, یہ جو فراڈ ہے, اس سے چیزیں ایسے نہیں ہو سکتی ہیں. آپ کسان دشمنی کی جو پالیسیز ہیں, آپ نے اس کا علم بلند کیا ہوا ہے پنجاب میں, اور باقی پورے پاکستان میں کسان کی کیا صورتحال ہے. آپ نے کس طریقے سے سپورٹ پرائس نہ دینے کا اعلان کر دیا ہے, اور اس سے جو کسان کے ساتھ پنجاب میں ہو رہا ہے, اس پہ ہم آپ سے علیحدہ ضرور بات کریں گے, پوری تفصیل سے بات کریں گے. یوریا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ڈی اے پی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کسان کے اوپر جو ٹیکس لگایا گیا ہے 5 سے 45% تک کا, اس سے کسانوں کے ساتھ کیا ہوگا, وہ کمائیں گے کتنا, وہ کھائیں گے کیا. یہ ایک پوری کسان دشمن اسٹریٹجی بنائی گئی ہے پاکستان میں. اور یہ کہتے ہیں, ہمیں تو کہتے تھے نا کہ وہ عمران خان صاحب نے مرغیاں اور وہ کٹوں کا, اور بڑا مذاق تسیق آپ کو یاد ہوگی. تو اب تو انہوں نے, میں نے سنا ہے کہ کٹے اور بچے, ہمارے یہاں کہتے ہیں کٹے دے بچے, اور سے بھی یہ کارڈ بنا لیا انہوں نے. ٹھیک ہے, اگر کٹے جو ہیں وہ کارڈ پہ دیے جائیں وہ ٹھیک ہے, وہ حلال ہے. مگر جس وقت یہ چیز جو ہے اس کو پاکستان تحریک انصاف پروموٹ کرنے لگے تو وہ اس کا مذاق بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ لوگ خود تو مذاق تھے ہی, انہوں نے اس ملک کی معیشت کو, انہوں نے اس ملک کو, اس ملک کے نظام کو بھی مذاق بنا لیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹ جو ہے یہ نہیں چل سکتا ہے. آپ جب چیزیں الائن کرتے ہیں, جس طریقے سے آپ چیزوں کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, میں نے کل بھی کہا کہ ہمارا نوجوان, ہماری قوم کے لوگ شعور کی جس سطح پہ پہنچ گئے ہیں, آپ اگلی صدی تک بھی اس شعور کی سطح پہ نہیں پہنچ سکتے ہیں. اسی لیے خان صاحب کہتے ہیں کہ ہر طبقے کا سیاست میں آنا, خصوصاً نوجوانوں کا آگے آنا ضروری ہے, تاکہ وہ آپ کو حقیقی آئینہ دکھا سکیں. تو یہ صرف چند چیزیں تھیں معیشت کے حوالے سے, چند فگرز تھے جو میں چاہتا تھا کہ ہم آپ سے شیئر کریں. میں اب مزمل بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ تفصیلی جو ہے وہ آپ سے اس پہ بات کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سائڈ پہ ہو جائیں. آپ سب کا شکریہ. سب سے پہلے تو میں, کیونکہ ہم پشاور میں بیٹھے ہیں, تو میں پشاور والوں کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ تبدیلی آ گئی ہے. اور پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ جی اگر پاکستان میں تبدیلی لانی ہے تو وہ لاہور سے آتی ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اب وہ پرانے زمانے کی بات ہو گئی ہے. اب پاکستان میں چاہے معاشی تبدیلی ہو, چاہے سماجی تبدیلی ہو, وہ اب پشاور سے آتی ہے. آپ سب کو مبارک ہو پشاور کے شہریوں. اس کی میں وجہ کیا ہے, میں کیوں بول رہا ہوں. سب سے پہلے جو ہے عمران خان صاحب, آپ کو یاد ہوگا جب وہ اقتدار میں آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ملک کا قرض اتارنا ہے, اور اس کا بہت مذاق اڑایا گیا, اور کبھی وہ کیا فگر, کبھی وہ کیا کیا باتیں کرتے رہے. اس چیز کو عملی جامہ جو ہے خیبر پختونخوا کی علی امین گنڈاپور صاحب کی حکومت نے جو خان صاحب کی بات کہی بھی تھی اس کی ابتدا کر دی, اور ہم نے جو ہے قرض اتارنے کا فنڈ بنایا جس کا نام ہے ڈیٹ مینجمنٹ فنڈ. اس میں 30 ارب روپے ہم نے نکال کے دے دیے. خیبر پختونخوا کا جو مجموعی قرض ہے وہ 725 ارب روپے ہے, اور اتنا قرض صرف شہباز شریف صاحب نے نومبر کے پہلے 20 دن میں لیا تھا. صرف نومبر کے ماہ میں شہباز شریف صاحب نے 1248 ارب روپے قرض لیا تھا. اب اس کا میں نے کیوں بولا کہ تبدیلی آ گئی ہے, اس لیے بولا میں نے تبدیلی آ گئی ہے. ہمارے فائنانس کے دفتر سے وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت پوچھ رہی ہے کہ یہ آپ نے کیسے بنایا ہے, اور ہم بھی اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں. اور ہمیں خوشی ہے کہ ایک ہمارے اچھے کام کی, جیسے ابھی وقاص صاحب نے, وقاص بھائی نے بتایا کہ کارڈز پہ کارڈز آ رہے ہیں,
تو وہ ہم نے ایک کارڈ کے اندر 103 چیزیں رکھی ہوئی ہیں. ہمیں اس کی بھی خوشی ہے وہاں پہ, کیونکہ پنجاب میں تو ہم ہی جیتے ہوئے اور ہم نے صحت کارڈ دیا ہوا تھا وہاں پہ, ایسے ہی ہے. تو وہ اب لوگوں کو جو ہے قسطوں میں کچھ تو مل رہا ہے واپس. تو یہ تبدیلی آ گئی ہے اور ہمیں دیکھ کر جو ہے اب وفاق اور پنجاب نے اس پہ کام شروع کر دیا ہے. یعنی کہ نوٹ کریں کہ وہ کے پی کی گورنمنٹ کے ماڈل کو کاپی کرنے کے لیے وہ آپ سے وہ مانگ رہے ہیں. اب دوسری بات, شہباز صاحب اور باقی ان کے جتنے بھی, اب دیکھیں نا ظلم کی انتہا دیکھیں کہ اب ان کی معیشت پہ بات کرنے کے لیے عطا تارڑ رہ گئے. ان کے پاس جو ہے ایک زمانے میں شاہد خاقان عباسی کرتے تھے, مفتاح اسماعیل کرتے تھے, محمد زبیر کرتے تھے, یہ لوگ کرتے تھے. آج ان کے پاس مطلب کوالٹی آپ دیکھیں گے کیسے نیچے آئی ہے, تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں. تو وہ کہتے ہیں مہنگائی نیچے آئی ہے. ابھی جمعے کی وقت ہی جو ہے ایس پی آئی کا نمبر آیا ہے 4%, جو پاکستان کی مہنگائی کا جو اشاریہ کہہ رہے ہیں 4% آیا. لیکن اس کے نیچے کیا ہو رہا ہے, ٹماٹر کی قیمتیں ایک سال میں, یہ سرکاری نرخ ہیں, میں ابھی یہ ریڈی سے یا کسی دکان سے لے کے نہیں آیا, جو سرکاری نرخ ہیں اس سے اوپر ہو سکتا ہے نیچے نہیں ہو سکتا. ٹماٹر کی قیمت میں ایک سال میں 77% اضافہ, آلو کی قیمت میں 66% اضافہ, دال چنے کی قیمت میں 48% اضافہ, مونگ کی دال میں 33% اضافہ, پاؤڈر ملک کی قیمت میں 25% اضافہ, بیف کی قیمت میں 24% اضافہ. پھر اس کے بعد لیڈی سینڈل مارنی چاہیے ان کو اٹھا کے ویسے تو, ٹھیک ہے نا, 75% اضافہ, گیس کی قیمتوں میں 15% اضافہ, اور لکڑی کی قیمت میں بھی 13% اضافہ. اب یہ زیادتی ہوگی ان کے ساتھ اگر قیمتیں جس کی کم ہوئی ہے وہ نہ بتائیں. اس میں جو ہے آٹے کی قیمت کہہ رہے ہیں 36% اس میں کمی ہوئی ہے. وہ کمی کیسے ہوئی ہے آپ کو بھی پتہ ہے, وہ میں آگے بتاؤں گا کہ اس کے نقصانات, یہ 36% انہوں نے جس طریقے سے جبرن کم کی ہے, اس کے بعد مستقبل میں ہمیں کتنا مہنگا ملے گا وہ میں تھوڑی دیر میں بتاؤں گا. پیاز کی قیمتیں 30% کم ہوئی ہے. اور اب دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ 14% بجلی کی قیمت کم ہوئی ہے. آپ سارے یہاں بیٹھے ہیں, کسی کی بجلی کی قیمت کم ہوئی ہے؟ اور بجلی کی قیمت کا یہ تخمینہ لگاتے ہیں 6 روپے 30 پیسے فی یونٹ. یہ 6 روپے 30 پیسے میں خیبر پختونخوا سے بجلی خرید کے ہمیں 70 روپے کی واپس دے رہے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے, لیکن عوام کو جو ہے 6 روپے 30 پیسے کی بجلی نہیں مل رہی. ٹھیک ہے جی. پھر اگر ان کا کلیم ہے کہ 4% مہنگائی ہو گئی ہے, تو دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کے جو کیبنٹ ممبر ہیں مہنگائی کی وجہ سے ان کی تنخواہیں بڑھا دی ہیں, وہ 400% بڑھا دی. تو یا تو 400% والا نمبر صحیح ہے یا یہ 40% والا نمبر صحیح ہے. آگے چلیں. آج کے دن کی جو زینت بنی ہوئی ہے خبروں کی, ریمیٹنسز 3.1 ارب ڈالر. 3.1 ارب ڈالر تو خان صاحب کے آخری کے مہینے اٹھا لیں, 3 ارب ڈالر تو ہر مہینے آتے تھے. لیکن اس وقت پاکستان سے باہر کتنے لوگ تھے؟ 95 لاکھ سے 1 کروڑ. آج 2022 سے اب تک 18 لاکھ لوگ پاکستان سے مائیگریٹ کر گئے ہیں, ہجرت کر گئے ہیں. اگر آپ ان 18 لاکھ لوگوں کو ایڈجسٹ کریں تو آپ کی ریمیٹنسز جو ہے نا وہ 2022 سے بھی کئی نیچے ہے. اور یہ کوئی تمغہ لینے کی بات نہیں ہے, یہ آپ کی کوئی کارکردگی نہیں ہے. اس میں آپ نے 18 لاکھ لوگوں کو مجبور کر دیا ملک چھوڑنے کے لیے, اور مزید 18 لاکھ لوگ جو ہے نا میرے خیال سے لائن پہ کھڑے, ان کو اللہ موقع نہیں دے رہا. کوئی رہنے کے لیے تیار نہیں ہے, جو معاشی حالات ہو گئے ہیں, جو نوکریوں کے حالات ہو گئے ہیں, جو اس ملک میں جو غربت کے حالات ہو گئے ہیں. تو یہ ان کی بات ہے. پھر ایک اور نعرے بلند کرتے ہیں, اسٹاک ایکسچینج, اسٹاک ایکسچینج, اسٹاک ایکسچینج. اسٹاک ایکسچینج میں خود بولتا ہوں کہ 2002 کے بعد سب سے زیادہ بڑھی ہے 2024 میں 85%. اس 85% اسٹاک ایکسچینج میں 52,000 پوائنٹ بڑھی ہے. 52,000 پوائنٹ بہت بڑی چیز ہے. یہ بات آپ ساروں کو جو ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. لیکن 5 کمپنیاں, صرف 5 کمپنیاں, ان کی وجہ سے 20,000 پوائنٹ بڑھے. اسٹاک ایکسچینج میں 500 سے زیادہ کمپنیاں. وہ 5 کمپنیاں کون سی ہیں؟ ایف ایف سی, یو بی ایل, او جی ڈی سی, اینگرو اور ماری. 2 پیٹرول کی, 2 کھاد کی, اور 1 جو ہے بینک. اب کھاد جو ہے ملک میں ایک زراعت کا حال آپ کے سامنے ہے, کوئی ملک میں زراعت کی ریل پیل تو ہے نہیں, تو وہ ان کی کمپنیاں جو 2 ہیں ان کے منافع, کیونکہ ان کو قیمتیں بڑھانے اتنی اوپر دے دی, جیسے انہوں نے کہا بھی کہ میں آگے کسی دن موقع لگا تو کھاد اور اس پہ بات کروں گا. گیس بھی رعایتی قیمتوں پہ. اس کھاد کے مہنگے ہونے سے عوام کا کیا ہوگا؟ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا, ٹماٹر, پیاز, یہ جو قیمتیں ہیں, ٹھیک ہے نا, عوام کا خون چوسا اس 2 کمپنیوں نے, اس پہ جو ہے بڑے ناز کر رہے ہیں. پھر
جو ہے گیس کی قیمتیں 800% کے قریب جب سے یہ حکومت آئی ہے 800% آن ایوریج جو کنزیومر کی لو لائن والوں کی قیمتیں بڑھی ہیں. اب گیس کی قیمتیں بڑھنے سے پیٹرولیم کمپنیوں کا منافع ہو گیا. یا تو آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ملک پہلے $25 ارب کا تیل امپورٹ کرتا تھا, اب ہمارے ملک سے اتنا تیل نکل گیا اب ہم $10 ارب کا کریں, اس وجہ سے آئل کی کمپنیوں کے ریٹ بڑھا ہے. یہ تو آپ نے عوام کا جو ہے گردن کاٹی, کارخانوں کی گردن کاٹی, اور اس پہ وہ ان دو کمپنیوں کا منافع ہوا. بینک آپ کے سامنے ابھی خود بتا دیے بھائی جان نے میرے 13% آج ہے لیکن 22% تاریخی منافع. اب یہ 3 سیکٹر ہو گئے, آئل اینڈ گیس, بینک اور کھاد. ان 3 سیکٹر کی مجموعی پرفارمنس ہے 35,000 پوائنٹ. 52,000 میں سے 35,000 پوائنٹ یہ 3 سیکٹر بڑھے, جس میں 13,000 بڑا ہے فرٹیلائزر سیکٹر, 11,000 بڑا ہے بینکنگ سیکٹر, اور 9,000 پوائنٹ بڑا ہے 10,000 پوائنٹ بڑا ہے آئل اینڈ گیس. تو یہ اسٹاک ایکسچینج اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ یہ عوام کے لیے اچھی ہے. پھر اسٹاک ایکسچینج آپ پشاور میں ہیں سارے, آپ میں سے کتنے لوگ یہ کتنے جانتے ہیں کہ یہاں پہ کراچی اسٹاک ایکسچینج کا یہاں پہ دفتر ہے, یہاں پہ لوگ سرمایہ کاری کرتے ہیں. کتنے لوگ جو ہیں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے, کتنے ملتان میں بیٹھے ہوئے. آپ پنجاب سے سر, آپ کے جھنگ میں کوئی اسٹاک ایکسچینج کا کسی کا دفتر ہے؟ آپ کی عوام وہاں پہ جو ہے ہاں نہیں ہے. تو یہ جو ہے ٹوٹل اسٹاک ایکسچینج میں 50,000 1 لاکھ, اور وہ بھی میجورٹی جس شہر سے میں بلانگ کرتا ہوں وہاں سے. یہ پورے پاکستان میں ہونا چاہیے, ہر جگہ ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالی میں یہاں پہ اسٹاک ایکسچینج والوں کو بھی کہوں گا کہ یہاں پہ دفتر کھولیں. ایک ادھر کتنے لوگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, پھر آگے آ جائیں. اگلی چیز اڑان پاکستان. آپ نے یہ دیکھا ہوگا, یہ اس پہ اشتہار, خبریں کم دیکھی ہوں گی اس دن, کوئی 2-4 دن تو صرف اس کے اشتہار ہی دیکھے ہوں گے. ہم نے خیبر پختونخوا سے جو ہے وہاں گئے, اور کیونکہ ہمیشہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے دفتروں میں بیٹھتے ہیں تو ہم جو ہے وزیر ہیں یا وہاں کے اسٹیٹ آفس ریپ ہیں, چاہے وزیر خزانہ ہے, چاہے چیف منسٹر ہیں, ہم تمام چیزوں میں وفاق کے ساتھ ایز اے اسٹیٹ فنکشنری کام کرتے ہیں. ہم کبھی بھی ایز اے پارٹی بیس کام نہیں کرتے. جب میں وہاں گیا مجھے وزیر اعلیٰ صاحب نے بھیجا, اور بڑی مہربانی, انہوں نے اسٹیج پہ بھی بلایا. اس کتاب کی رونمائی میں نے بھی یوں کر کے کی تھی, اسی طریقے سے ایک فوٹو کھنچوائی گئی. اس سے پہلے شیئر نہیں کی گئی تھی کیونکہ میں معیشت کا طالب علم ہوں, تو میں نے اس کو ذرا دیکھا. تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2010 میں ویژن آیا تھا, پھر 2025 میں ویژن آیا تھا, نون لیگ میں ہی آتا ہے ویژن, اور اب انہوں نے اس دفعہ تو حد کر دی. اس دفعہ انہوں نے اس میں اڑان پاکستان میں 2030, 2035 اور 2047 تک کا ویژن دیا, اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی مجموعی شرح نمو جو ہے وہ ہوگی 9.98% ہر سال. پاکستان کی تاریخ چھوڑیں, دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو 10% سے 22 سال جو ہے اس طرح گرو کیا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 2035 میں $1 ٹریلین کی یعنی 1,000 ارب ڈالر کی اکانومی ہو جائے گی. بھائی نے بتایا کہ 400 ارب ڈالر 22 میں تھی, اس کو ریورس مار کے 350 پہ لے آئے 3 سالوں میں. اب یہ بات بڑی نوٹ کرنے والی ہے, آج ان کو اقتدار میں آئے ہوئے 29 ماہ ہو چکے ہیں, 29 ماہ ہو چکے ہیں, اور خان صاحب کی حکومت 42 ماہ کی تھی. تو یہ اور 6-8 مہینوں میں بس اس کے قریب پہنچنے والے, اور یہ ریورس میں ہی چل رہے ہیں ابھی تک. پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے اس میں ہدف کیا دیا, ایکسپورٹ 50 ارب ڈالر, غربت کو کہہ رہے ہیں ہم 13% سے کم کر دیں گے, 10% پاکستان میں جو ہے گرین بجلی پیدا کریں گے. یہ ساری چیزیں سننے کے بعد اس وقت تو وزیر خزانہ نے بھی وہاں تقریر کی تھی. اب وزیر خزانہ انہی کے اسٹینڈنگ کمیٹی میں جاتے ہیں, کہتے ہیں جی ہم 4% سے زیادہ گرو نہیں کریں گے. اب دنیا میں آپ نے کیا کر دیا, پھر وہی مذاق اڑا دیا پکڑ کے. پھر اس کے بعد ایک آدھ دن بعد, کل پرسوں وزیر اعظم صاحب بھی ہمارے جو ہیں ان کو تھوڑا میموری لاس ہے کیا ہے, اس دن تو انہوں نے 1,000 ارب ڈالر کا اتنا وہ کیا تھا. اگلے دن کہتے ہیں کہ اگر پاکستان میں, جیسے وہ اسٹائل میں بات کرتے ہیں کہ اگر پاکستان میں اسی طرح کی بجلی کے ریٹ رہے اور اسی طرح کا ٹیکس رہا تو آپ بھول جائیں ایکسپورٹ. ادھر انہوں نے 50 ارب ڈالر کا ٹارگٹ دیا. یہ تو شکر ہے ہم پہ احسان کر دیا انہوں نے, جو ویژن 2025 میں انہوں نے 100 ارب ڈالر کے ایکسپورٹ کا ٹارگٹ رکھا تھا, اب انہوں نے خود اس کو کم کر کے 50 کر دیا. شکر ہے ان کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے تھوڑا خیال رکھ لیا. پھر اس کے بعد میں چند ایک باتیں کرنا چاہوں گا, بس بالکل شارٹ کیونکہ لمبی ہو گئی. وہ یہ کہ 3 ماہ میں
0.9% ہماری گروتھ ہے. اس سال کا ٹارگٹ 4% ہے. ایشین ترقیاتی بینک نے کل اپ گریڈ کر کے کہا 3% ہو جائے گا, اور یہ کہہ رہے ہیں 10% سے گرو کرے گا. اب یہ 0.92% جو ہماری گروتھ ہے, اس میں 13% مین کراپ میں ڈکلائن ہے, 1.3 یا 4% انڈسٹریل گروتھ میں ڈکلائن ہے. اب گروتھ کس میں دکھا رہے ہیں؟ جس کی گنتی نہیں ہوتی, جس کے شماریہ نہیں ہوتا, وہ ہے لائف سٹاک, یعنی کہ یہ گائیں بھینس بکری, ان کی مطلب مین کراپ 15% سے گر رہی ہے اور لائف سٹاک 8% سے بڑھ رہی ہے. تو یہ چلیں 1% بھی ہم ان کی مان لیں, 3 سال سے 1% پاکستان کی ایوریج گروتھ ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے مہنگائی نیچے کر دی. مہنگائی پہ میں نے ابھی آپ کو پرائسز تو بتا دی, لیکن 2022 سے لے کر اب تک اوسطاً 60% مہنگائی یعنی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. اور 60% قیمتوں میں اضافہ ہونے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ اب مزید اس میں اضافہ نہیں ہو رہا. یہ اگر اچیومنٹ ہے تو آپ لوگ ساروں کو مبارک ہو. قرض کی بات وقاص صاحب نے بتائی, وہ یہ کہ 70,400 ارب پاکستان کا قرض ہو گیا. 2022 میں 43,000 قرض تھا. 29 ماہ حکومت ہے, لیکن 27 ماہ کا ڈیٹا ہے. 27 ماہ میں 27,000 ارب روپے انہوں نے قرض لیا. 27,000. میڈیا میں چلاتے ہیں خیبر پختونخوا کا کرو, خیبر پختونخوا کا 2030 کا قرضہ چلاتے ہیں, جو ہمیں نہیں پتا ہم نے لینا ہے. خیبر پختونخوا کا 2030 میں اتنا قرضہ ہو جائے گا. اس کا جواب یہ ہے کہ جو شہباز شریف صاحب نے 27,000 ارب روپے قرض لیے ہے, اگر خیبر پختونخوا وہ لے تو اس کو خیبر پختونخوا کو 2,738 سال لگیں, جو شہباز صاحب نے 27 ماہ میں قرض لیا. 2,738 سال. اور شاید پتہ نہیں اس وقت تک دنیا بھی رہے یا نہ رہے. کسان کارڈ کل جاری کیا, میں نے ایک ٹویٹ بھی کی. سوری کوئی بات نہیں, رہنے دیں. کسان کارڈ جاری کیا, روزانہ ایک کارڈ, وہ کارڈ آبسیشن اب ہو گیا ہوا ہے. اور باقی ہمیں خوشی ہوتی ہے, وہ خود کہہ رہی تھی میں اسٹڈی ٹرپ میں گئی ہوئی تھی, تو ہم نے تو پہلے کہہ دیا تھا وہ ٹریننگ پہ ہے, انٹرنی ہے, ہم سے سیکھ بھی رہی ہیں, ہمارے پروگرام کو ہی فالو کر رہی ہیں. صرف 77 سال کی سب سے بری اس سال جو ہے کراپس ہوئیں گے. خود ایگریکلچر سے تعلق ہے, بتائیں گے آپ کو. 16 ملین ایکڑ پہ پنجاب کا گندم لگانے کا ٹارگٹ تھا, 12 ملین ایکڑ بھی نہیں کمپلیٹ ہو سکتا. 12 ملین. تو یہ جو میں بھی آپ کو کہہ رہا تھا نا, جو آپ جو جس کا ایک کریڈٹ لے رہے ہیں, ہم نے گندم اور آٹے کا ریٹ کم کیا, اللہ جانے اگلے سال کیا ہونا ہے اس کا. ٹھیک ہے, بہت بڑا فوڈ سیکیورٹی ایشو ہے. کپاس کی جو کھپت جو ابھی آئی ہے فصل, وہ 33% ڈاؤن ہے لاسٹ ایئر سے. ایک طرف کہہ رہے ہیں 50 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کروں گا, اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں, پھر کہہ رہے ہیں 5 ارب ڈالر کی فری لانس ایکسپورٹ کریں گے. وہ بھائی فری لانس ایکسپورٹ کیا ہوا میں کریں گے؟ آپ نے خود دیکھ لیا, پاکستان دوسرا بدترین ملک نکلا جس نے انٹرنیٹ سلو کیا, اور بہت ہی کنزرویٹو ہے. مجھے تو اس کا اسٹیمیٹ کی سمجھ نہیں ہے. 1.6 ارب ڈالر کا پاکستان کو وہاں پہ نقصان ہوا. اب اس کے بعد سرمایہ کاری, اسٹاک ایکسچینج بڑی ہے, میں نے آپ کو بتایا, ایڈمٹ کیا آپ کے سامنے, لیکن فارینر نے اسٹاک ایکسچینج سے پیسہ نکالا ہے. پھر اس کے بعد روزانہ کبھی رحیم یار خان بھی گئے تھے, بھی کہیں گئے تھے ملنے, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ باہر بھی جاتے رہے, ابھی تک ایم او یو سے آگے پہنچے نہیں. اور ایک ایم او یو آخری میں کیا کھڑا کیا, لا کے وہ البیگ والوں کو کھڑا کر دیا. ٹھیک ہے نا, یہ سرمایہ کاری آئی, وہ بھی آئی نہیں, ایم او یو ہے. یا تو آپ کہتے نا ہمیں فخر ہوتا, آپ ہمارے شنواری کو لے جاتے باہر کے, جی وہاں شنواری جا رہا ہے ہمارا, یا ہمارا وہ بٹ, پنجاب کے تو بٹ کڑائی ہے نا, یا بٹ کو لے جاتے, چلے وہاں پہ آپ ان کا لے کر آئیں. تو یہ ان کی کارکردگی کہ اس میں یہ البیگ کو یہ دکھا رہے ہیں. 18 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کے گئے ہیں, اور 5,000 وقاص صاحب نے تو بتایا 400 ارب صرف یہ 6 مہینے کا دسمبر تک کا لاس تھا. 5,900 ارب 5.9 ٹریلین 2014 سے یہ کمپنیاں لاس میکنگ ہیں, اور میجورٹی آف دا ٹائم انہوں نے رول کیا. اور پاکستان جو ہے, یہ پاکستان کی معاشی صورتحال ہے. تو یہ آج ہم نے سوچا کہ کیونکہ وہاں پہ اتنی زیادہ پریس کانفرنسز ہوتی ہیں, ہمیں اتنی زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم ایک ہی میں جو ہے ان کا صفایا کر دیں گے, ان کے کلیم کا. بہت بہت شکریہ آپ لوگ. اس میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں, پھر جسٹ یہاں پہ ان کے جو فائنانس منسٹر ہے, بس دیٹ ول بی دا لاسٹ پوائنٹ. اس کے بعد فائنانس منسٹر نے اگلے دن کہا, آپ نے بھی پڑھا ہوگا
انہوں نے کہا کہ 1.5 لاکھ نوکریاں جو ہے وہ ہم ختم کر رہے ہیں کیونکہ ہم رائٹ سائزنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ہم 9 وزارتیں جو ہے وہ ختم کریں گے جس کے نیچے کو 500 ذیلی ادارے ہیں. 45 کے حساب سے انہوں نے بتایا کہ ہم اس میں سے 9 نکالیں گے اور 1.5 لاکھ نوکریاں ہم ختم کریں گے کیونکہ ہم گورنمنٹ کا حجم جو ہے کم کرنا چاہتے ہیں. مطلب اس سے بڑا فراڈ اور اس سے بڑا جھوٹ اور اس سے بڑا فریب عوام کو کوئی نہیں دے سکتا ہے. اللہ کے بندے لوگوں کو یہ تو بتاؤ کہ وہ 1.5 لاکھ نوکریاں وہ خالی سیٹیں ہیں جو پچھلی تمہاری حکومت کے 3 سال سے خالی ہیں. ان میں بندہ تو ہے کوئی نہیں, اس پہ خرچہ تو ہو کوئی نہیں رہا ہے, وہاں پیسے تو جا کوئی نہیں رہے ہیں. ایک ایسی سیٹ ہے جو ویکنٹ ہے جو کئی پچھلے 2-3 سالوں سے آپ کے ڈپارٹمنٹس میں کریٹ ہو چکی ہیں مگر اس پہ بھرتی کوئی نہیں ہے. آپ لوگوں نے نہیں بھرتی کی, کیوں نہیں کی آپ کو پتا ہوگا. اب آپ اپنی ہی کریٹ کی ہوئی ویکنٹ سیٹیں ختم کر کے عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کا حجم کم کر رہے ہیں اس لیے کہ ہم جو ہے وہ تھوڑے خرچے کرنا چاہتے ہیں اور خرچے کم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اس قسم سے چیزیں جو ہے وہ پیکج کرتے ہیں, اس چیزیں طریقے سے جھوٹ بولتے ہیں. ایک چیز جس پہ خرچہ ہی نہیں ہو رہا وہ اس کو ختم کر کے یہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں عوام کا بڑا دکھ ہے. بس یہ بڑا ضروری تھا کہ میں یہ پوائنٹ میرے ذہن سے رہ گیا تھا, میں کہا میں آپ سے شیئر کر لوں. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں میری بات سنیں. اب آپ نے سرکاری ملازمین کی بات کی تو بات پوری کیا کریں نا, ٹھیک ہے نا. ابھی اس سال ہی میں نے کیا, وفاق نے, ہم نے تو 10% بڑھائی تھی, وفاق نے 25% بڑھائی, ہم نے اس کے ساتھ بڑھائی اور وہ 6,85,000 لوگ ہیں. پچھلے سال 35% تنخواہ بڑھی. اس کے بعد الگ الگ سٹرکچر ہے, کہیں کانٹریکچوئل ہیں, کہیں پہ ڈیلی ویجرز ہیں. ڈیلی ویجرز کی تنخواہ 36,000 ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس میں کوئی سیگمنٹ ہوگا, اس میں کوئی سیگمنٹ ایسا ہوگا جن کو 24,000 مل رہی ہوگی, لیکن آپ اس کو پورے صوبے پہ نہیں پھیلا سکتے, ٹھیک ہے نا. یو ہیو ٹو بی ویری کلیئر آن دس. دوسری بات آپ نے کی بے روزگاری کی بات کی, اس کی بات کی. دیکھیں بے روزگاری ہمارا تو کلیم نہیں ہے نا. ہم تو اپنے صوبے میں جو میکسیمم ہماری آج بھی خیبر پختونخوا میں 6,85,000 پوزیشنیں کریٹڈ ہیں. ہم سے 4 کروڑ آبادی زیادہ ہے سندھ کی, ان کی 6 لاکھ لوگ ہیں. ہم سے 1 لاکھ لوگ کم سرکاری ملازم. تو آج بھی یہ صوبے نے اس تناسب سے زیادہ نوکریاں دی ہوئی ہیں. پنجاب میں 11 لاکھ لوگوں کو نوکری دی گئی. آج ہمارے بجٹ کا ایک میجر حصہ جو ہے تنخواہ اور پینشن میں جا رہا ہے. پھر بھی ہم نے الحمدللہ یہ سرپلس کریٹ کیے. اور اس سال دعوے سے کہتا ہوں, ہم نے جو ہے اپنے ترقیاتی اخراجات 50%, یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ پہلے 6 ماہ میں آپ جو ہے 25-30% اپنے پورے سال کا دیا وہ اس کا خرچ کرتے ہیں. جہاں پہ ہم تنگ ہوئے وہاں پہ تنگ ہوئے جہاں وفاق سے پیسے آنے تھے. مرج ایریا کے, آپ نے مرج ایریا کی بات کی, وفاق سے آج بھی جو ہے اس کا ڈائریکٹ ڈیولپمنٹ فنڈ آتا ہے. جولائی میں انہوں نے آخری دیا, اس کے بعد دے نہیں رہے. سیٹلڈ ایریا سے ہم نے جو ہے ان کے لیے پیسے دیے. دوسری بات, وفاق سے ہی ان کا جو ہے کرنٹ ایکسپینڈیچر بھی آتا ہے, یعنی کہ ان کی تنخواہیں اور غیر تنخواہی خرچے. اس سال انہوں نے جان بوجھ کے, ہمارا خرچہ تھا 104 ارب, انہوں نے ہمیں صرف 66 ارب دیا. پچھلے سال سے 1 پیسہ نہیں بڑھایا. ہم نے پورے مرج ایریا کی تنخواہیں بڑھائی اور اپنے وسائل سے 40 ارب روپے خرچ کیے. آپ اس چیز کو دیکھیں کہ ہم اس کو کس طریقے سے مینج کریں. یہ وہی صوبہ تھا, یہی سارے کیمرے تھے, آپ سارے لوگ تھے. جب میں یہاں پہلے دن بیٹھا تھا آپ نے کہا تھا تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں. الحمدللہ آج جو ہے اس صوبے کے پاس 3 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ ہے. تو یہ سارا کچھ ہم نے 9 مہینے میں اچیو کیا ہے. ابھی ہم اپنے جو ہے بفرز کریٹ کیے تھے, اپنی کمر سیدھی کریں. اب آپ کو ریلیف بھی دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اس میں پیچھے نہیں ہٹیں گے. جی پلیز. ابھی انہوں نے آپ کو بتایا تو ہے کہ جو پیسے دینے تھے وہ نہیں دیے انہوں نے مرج ڈسٹرکٹس کے. یہ تو ہم نے اپنی ڈومیسٹک ریسورس موبلائزیشن کی, اپنے اخراجات کو. اس زمانے میں فائنینشیل کرنچ کے زمانے میں جو پیٹرول پہ کٹ لگا تھا وہ پیٹرول کا کٹ آج بھی مینٹین ہے. ابھی بھائی نے بات کی کہ نئی نوکریوں پہ, آج ابھی میں اس میٹنگ سے پہلے ایسے نہیں کر آیا ہوں, تقریباً 1200 نوکریوں کا اپروول دے کر آیا ہوں. آیا تو 2-2.5 ہزار تھا جو ضروری تھی ابھی اس میٹنگ سے پہلے, اور بلکہ آخری ایجنڈا چھوڑ کر آیا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو یہ کہہ دینا کہ نوکریوں پہ پابندی ہے نہیں, جو نئی کریشنز ہیں وہ ہم کر رہے ہیں جہاں پہ ضروری ہے, غیر ضروری نہیں. اور ہم نے اپنی ریسورس موبلائزیشن کی, پیسے ایکسپینڈیچر کٹ کیا, اپنی ریسورسز سے کیا. یہ تو پریشان ہو گئے. آپ کو پتا ہے آئی ایم ایف نے ہمیں 45 ارب کا پہلے 3 ماہ میں ٹارگٹ دیا تھا, ہم نے 103 ارب کا سرپلس کیا. وہی پنجاب جس کی آپ لوگ بڑی تعریفیں کرتے ہیں, وہ جو ہے اس کا 150 ارب کا سرپلس کا ٹارگٹ تھا, اس نے 160 ارب کا خسارہ کیا. اگر وفاق سے پیسے میرے سے تو 3 گنا زیادہ ان کو جا رہے ہیں. یہ تو ہماری کارکردگی ہے جس کو ہم نے پروڈیوس کیا, اور اب ہم نے پروڈیوس کیا تو اس کو تو آپ لوگوں کو دیکھنا چاہیے اس تناظر میں کہ یس یو ہیو ڈن دا گڈ جاب. جی پلیز. جی
پہلے میں آپ کی بات کا جواب دے دیتا ہوں. جو آپ نے سوال کیا ریگارڈنگ ہاں نہیں یہ کمپیریزن ایسے نہیں بنتا ہے. آپ کے اتحادی آپ کی ہیڈک ہے. آپ نے کیوں ملائے ہوئے ہیں, کتنے ملائے ہوئے ہیں, کیسے ملائے ہوئے ہیں. وزیر اعظم بھی آپ ہے, کیبنٹ بھی ساری آپ کی پارٹی کے لوگوں کی ہے, وزیر خزانہ بھی آپ امپورٹ کر کے لے کے آئے ہیں, اور جو بھی معاملات ہیں وہ آپ کے اپنے ہیں. باقی اتحادیوں نے آپ کو ووٹ دیے ہوں گے. آپ اگر کسی میجر اتحادی کا نام لے لیں تو انہوں نے بھی اس لعنت سے گریز کیا حکومت میں بیٹھنے سے. آپ نے دیکھا نا, انہوں نے گریز کیا. ہمارے یہاں پنجابی میں ایک لفظ ہے, اس سے کہتے ہیں کہ یہ شوق دیا بنگا نے. جو چوڑیاں شوق سے پہنی جائے نا, اس پہ پھر رونا دھونا نہیں اچھا لگتا. تو جب آپ نے اپنے اتحادی اپنے شوق سے اپنی مرضی سے لی ہے, ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ بیٹھے ہیں, آپ کی گورنمنٹ ہے. ہمارا کمپیریزن ہم آپ کی اسی دور سے کے ساتھ کریں گے. ہاں اگر اس سے بھی کر لیں تو شاید اس میں بھی بہتر ہو. بہت چیز. آپ کی سوال کا جواب میں یہ دے دیتا ہوں. بالکل آپ نے بجا کہا ہوگا کہ ادھر کمبل کی اور انہوں نے درخواست کی ہوگی. اگر فائنانس کے پاس آئی ہو اور فائنانس نے رد کی ہو تو میں آپ کا مجرم ہوں. صرف 9 ماہ میں نے صحت کارڈ میں 30.4 ارب روپے جاری کیے, صرف 9 ماہ میں. اور یہ تاریخ کی سب سے ہائیسٹ رقم ہے. اسی کمرے میں آپ لوگوں نے کہا تھا کہ آپ یہ صحت کارڈ کھول تو دیے, اس کو آپ کر سکو گے, اور 9 لاکھ لوگوں کا علاج ہوا ہے. اگر یہ چیز ہے تو ہم پتہ کریں گے کتنے پیسے لگ جائیں گے اس میں. کروڑ, 50 لاکھ, 2 کروڑ. تو جہاں 30 ارب دے سکتا ہوں تو میں اس میں مطلب یہ رقم نہیں, اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ جیلوں کا ایک سسٹم میں اپنے بھائی کے اس میں ایڈ کرنا چاہوں. جیلوں کے اندر بائی سسٹم روٹین سے بہت سے ویلفیئر ادارے آلریڈی ایک کوارڈینیشن میں ہوتے ہیں. گورنمنٹ بھی ان کو فنڈ کر رہی ہوتی ہے, اور جیلوں میں صرف کے پی میں نہیں, پاکستان کے دوسرے صوبوں میں بھی وہ ضرورت ہو یا نہ ہو, وہ ٹائم ٹو ٹائم وہ ان کا ایک ایسا لیزن ہوتا ہے کہ وہ ہیلپ کرتے رہتے ہیں. شاید اس سلسلے میں کوئی لیٹر آیا ہو, جیسے مزمل بھائی نے کہا دل بی ٹیکن کیئر آف. سوری, ان کا اگر ان کو اجازت دیں تو انہوں نے پہلے معذرت. یہ سارے بات فیکٹ سے کرنی ہے نا. فیکٹ کے بغیر کچھ نہیں. بجٹ بک ہے, ایلوکیشن ہے, 6 مہینے میں کتنے پیسے دیے. آج انفارمیشن سیکرٹری سے واپس بات ہوئی, انہوں نے کہا بھائی اب آپ کچھ تو دیتے ہیں, لائبلٹیز بھی رہ گئی. ٹھیک ہے نا. تو یہ پہلی بس یہ ایک واضح فرق ہے. ہم ان سے خائف نہیں ہے بھائی. میں بھی ایڈ کر دیتا ہوں, پھر میں بھائی کا سوال لیتا ہوں. دیکھیں بالکل مزمل بھائی نے ٹھیک ہے. خائف ہونے کی وجہ تو تب ہو کہ جب ان کی پرفارمنس بڑی اچھی ہو. یہ جو پچھلے چند منٹ ہم نے یہ ساری ان کی تصویر آپ کو دکھائی ہے, جو اصل تصویر ہے, ٹھیک ہے خاصی بدصورت تھی پر دکھا دی آپ کو. میک اپ سے چیزیں کور کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں, بس وہ حقیقت تبدیل نہیں ہوتی ہے. ایک طرف بلینز آف روپیز کا خرچہ ہے, ایڈز کا, اخباروں میں ایڈز کا, ٹی وی پہ, سوشل میڈیا پہ. ایک طرف آپ کے پورے صوبے کا کروڑوں روپے کا ہے. جو نمبر آف انیشیٹوز ہے وہ تو یہی صحیح بتا سکتے ہیں ایگزیکٹ نمبر آف انیشیٹوز ٹیکن ان کے پی گورنمنٹ ایز کمپیئر ٹو دا نمبر آف انیشیٹوز ٹیکن ان پنجاب. اگر آپ اس کا کمپیریزن کر لیں ریسنٹ گورنمنٹس کا تو کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے. ہاں یہ ضرور آ رہا ہے کہ وہ اربوں روپے خرچ کر کے جمع تفریح کر رہے ہیں. کے پی گورنمنٹ کی پرائرٹی اس طرف نہیں ہے کہ وہ چیزیں ہو رہی ہیں, جن کے لیے ہو رہی ہیں ان کو پتہ ہے. چیزیں وہ بتا بھی رہے ہیں, دکھا بھی رہے ہیں, بٹ اتنے اربوں روپے چیف منسٹر کہتے ہیں کہ یہ عوام کا پیسہ ہے, اور یہ میں صرف اپنی شوشا کے اوپر اربوں روپے کے اخباروں اور ٹی وی پہ اشتہار میں نہیں دے سکتا ہوں. اٹ ہیز ٹو بی اسپینٹ وائزلی. بٹ آپ انیشیٹوز دیکھیں, کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے. کوئی خائف شائف ہونے کی ضرورت نہیں. خائف ہونے کی ان کے ٹارگیٹس پورے نہیں ہو رہے آئی ایم ایف کے, ان کے پاس سرپلس کوئی نہیں ہے, آپ کے پاس سرپلس ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے آپ کا حصہ بڑھایا بھی نہیں ہے, اس کے باوجود آپ کے پاس اگلے 3 مہینے کا بندوبست ہے, تو آپ کو تو یو شوڈ بی پراؤڈ آف اٹ. جی پلیز. میں دوسرے سوال کا جواب دیتا ہوں. اچھا یہ بتائیں, وہ کپتان ہے, وہ جو ہے نا کسی وقت کس بالر کو اسپنر کی ضرورت ہوتی ہے اسپنر بیٹنگ آرڈر چینج کرتے رہیں گے. بیٹنگ آرڈر اوپنر کسی آل راؤنڈر کو بھی اوپننگ انہوں نے پہلی دفعہ کرائی تھی, تو وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں, اور وہ ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ بالکل ایکوریٹ ہوگا. اب دوسرے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو آپ نے بات کی, یہ جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, اور پارٹی از پراؤڈ آف اٹ. اس میں ہمارے علاوہ کوئی نہیں کر رہا ہے, اس پہ کوئی خائف ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ تو بڑی اچھی بات ہے.